الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبأس مقام المسيح وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، بھائیو، دوستو، آج کے اس جمعۃ المبارک میں جو کہ رمضان کے تیسرے عشرے میں آیا ہے، اللہ کا یہ مہمان بہت جلدی گزر رہا ہے۔ اللہ پاک اس عشرے کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ پاک وہ دور فرمائے اور ہر بندے کی اللہ پاک مغفرت کر کے اسے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع اس شخصیت کے بارے میں ہے جو ہاشمی ہے، آل رسول ہیں،
داماد رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، متقی پرہیزگار سچے عادل بہادر شجاع ایماندار مخلص مومنین کے سردار حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ احباب، یہ بات شاید نہ سنتے ہوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کسی میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، درجات کے لحاظ سے اللہ کو پتہ ہے کون افضل ہے۔ ایمان لانے میں تمام اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، مخلص تھے۔ ہم انہیں مولا علی بھی مانتے ہیں، اپنے سردار بھی مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر صحابی ہمارے لیے مولا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول کا کوئی صحابی ہو ہمارے لیے سردار کا مرتبہ رکھتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی صحابی رسول آ جائے تو ہم اسے بڑی برکت کا سبب سمجھیں گے۔ یہ لفظ جو مولا بولا جاتا ہے، اس کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی صحابی کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آل رسول تو ہمارا ایمان ہے، ایمان کا سب سے اونچا درجہ آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، غدیر خم، غدیر کنویں کو کہتے ہیں، غدیر گول کنواں، اور خم جھاڑیوں کو کہتے ہیں، جھاڑیوں کے درختوں کے جھنڈ اسے کہتے ہیں۔ وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ کہ میری آل سے میری وجہ سے محبت کرو، اور دوسری بات وہ یہ کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے چلا ہوں، ایک کتاب اللہ تمسکوا بہا بہی، اور اہل بیت اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے آسمان پہ دے دی ہے۔ ہم اپنے دل کے کسی بھی گوشے میں اس شخص کو کبھی مومن یا مسلمان نہیں کہہ سکتے جو مولا علی یا اہل بیت کا دشمن ہے۔ جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ رسول سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو رسول سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور یہ شوہر ہیں، خامد ہیں، جس کے عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ یہ والد گرامی ہیں ان دو عظیم ہستیوں کے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخصیت کے داماد ہیں کہ آسمان کے نیچے نہ اس کے اوپر محمد کائنات جیسی کوئی شخصیت کبھی وجود میں آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا مقام ہمارے نزدیک بہت بلند، کائنات کی سوچ سے بھی بلند ہے۔
اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی لا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے بغض صرف وہی کر سکتا ہے جو منافق، ولا یحبک الا مؤمن، اور تجھ سے محبت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ جس دل میں بغض علی ہو وہ دل ایمان سے خالی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ مولا علی، ان کی عقیدت، ان کا احترام، ان سے پیار، ان سے محبت، اور ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، ایمان کا حصہ، اس کے باوجود ہم انہیں الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے۔ مدد کے لائق صرف اللہ کی ذات، اس کے علاوہ ہم ان کے تمام خصائص کو مانتے۔ جو جو قرآن کی آیات میں یا حدیث رسول میں آیا ہم ان کے قائل، اور اللہ پاک اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے کہ کل قیامت کا دن ہو، آل رسول کا سنگ ہو، مولا علی کا یارانہ مل جائے، مولا حسن حسین کے ساتھ چلے، حضرت سیدہ فاطمہ کے لشکر میں شامل ہو کے جناب رسول اللہ کے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ سعادت کی بات، اہل بیت کے فضائل، مولا علی کا ذکر انتہائی اہمیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور یار لوگ ہم سے خفا رہتے ہیں کہ جی علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو مولا بھی مانتے ہیں، علی کو اپنا سرپرست بھی مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ خیبر کسی سے فتح نہ ہو رہا تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن لگ گئے، بہت دن گزر گئے، جی کلا جس کا سردار مرحب ہے فتح نہیں ہو رہا۔ آپ نے رات کو صحابہ کو اکٹھا کیا، اے میرے اصحاب، صبح میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، صبح دوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، خلیفہ ثانی وہ عمر کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انہوں نے کہ صبح کی نماز جب فجر کے بعد فارغ ہوئے، اصحاب آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، اور سب نے رات اسی سوچ میں گزار دی تھی کہ شاید مجھے اللہ کے رسول بلا لیں۔ صبح اونچے ہو رہے تھے کہ ہم پہ نظر پڑ جائے، آپ نے اپنے اصحاب پہ نظر دوڑائی، اور اپنے اصحاب پہ نظر دوڑائی اور فرمایا علی کہاں ہے، میرا داماد علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور رسول تو جو مرضی کہہ لیں، ان کے تو غلام تھے، وہ تو مرشد تھے، یہ سارے ان کے مرید۔ علی بتلایا گیا جی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا لاؤ، بلایا گیا، فرمایا علی ادھر آؤ، اپنے اس منہ سے لعاب نکالا، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اور وہاں سے تھوک لعاب مبارک نکال کے مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے میری آنکھیں اسی وقت درست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ تو آپ نے پھر سینے پہ ہاتھ مارا حضرت علی کے کہ اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا، اور پھر وہی کلا مولا علی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ درویش آج مولا علی کا نام لینے والے گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں،
اور یہ درویش لباس پہ پابند لگے ہوئے، عید کا دن مولا علی پانی میں خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں بگو بگو کے۔ کسی نے پوچھا یا علی، امیر المومنین ہے اس وقت، خلیفۃ المسلمین ہے، اے علی لوگ عید کی خوشیاں منا رہے، تو آگے سے وہ علی مرتضی کرم اللہ وجہہ وہ جواب کیا دیتے ہیں، مجھے کیا علم ہے اللہ نے میرے روزے قبول کیے ہیں کہ نہیں، اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے کہ نہیں۔ آج کون لوگ نام لیتے ہیں مولا علی کا، اللہ اکبر، بے روز بے نمازی اللہ کو بھولے ہوئے یا علی یا علی یا علی کہہ کے، بھنگ پی پی کے، اللہ اکبر۔ مولا علی کا نام وہ لے سکتا ہے جس کی زبان شراب اور بھنگ چرس سے پاک ہو، جو نمازی ہو، جو روزے دار ہو، جو اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکاتا ہو۔ یہاں غیر اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، مولا علی کا نام بھی لیتے ہیں، اور اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جانے والا بھی مولا علی کا نام لیتا ہے۔ کس قدر مذاق کی بات، اللہ اکبر۔ عرفات کا میدان ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں اللہ اکبر، ایک بندہ فقیر کسی سے مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا، لوگوں میری مدد کرو، لوگوں میری مدد کرو۔ مولا علی آئے، درہ پکڑا، مارا۔ اور ظالم، یہ وہ میدان ہے جہاں ساری کائنات اللہ سے مانگتی ہے، تو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ اس علی کا نام لیتے ہیں جس علی نے ساری زندگی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، ساری زندگی شراب نہیں پی، اور جہاں تک ہو سکا اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دی، کبھی نافرمانی نہ کی۔ اس مولا علی کی داڑھی تھی، اپنے اپنے چہروں کو دیکھیں جو مولا علی کو مانتے ہیں، اگر تو چہرہ اس جیسا ہے پھر نام لے، وگرنہ نام لینا چھوڑ دے۔ تکلیف ہوتی ہے جب اپنے پہ زچ آتی ہے، اور جس سے محبت ہو، جس کا نام لیا جاتا ہو، اس کی شکل سے پیار کیا جاتا ہے۔ اور محبوب کے پیچھے محب کیسے جاتے ہیں کہ اس کی صفات کو اختیار کرتے ہیں۔ یا جب مسلمان ہیں، نام مولا علی کا لیتے ہیں اور گناہ اتنے دھڑا دھڑ کرتے ہیں، اے جی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آل رسول، ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، جس کے فرزند تھے حضرت علی المرتضی، ماں کا نام فاطمہ اور والد کا نام ابو طالب۔ اور یہاں میں وضاحت کر دوں، یہاں بیٹھ کے بات کی جاتی ہے ابو طالب کے بارے میں یا آپ کے خاندان کے بارے میں، جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائی، یا اللہ کو علم ہے قیامت کے دن کیا ہوگا، ہمیں کس نے جج مقرر کیا ہے کہ آل رسول پہ بحث کر۔ پھر ایک گروہ اٹھتا ہے، صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کے بدلے میں ادھر سے کوئی اٹھتا ہے تو آل رسول پہ شب و ستم کرتا ہے، انہیں برا بھلا کر۔ نہیں میرے بھائی، آل رسول پہ اگر ایک لفظ بھی ایسا بول دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور رسول کا گھرانہ ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور پھر یہ درویش آدمی ابو بکر صدیق کے وزیر رہے، عمر فاروق کے رہے، حضرت عثمان کے رہے، حضرت عمر کے دور میں تو قاضی بھی رہے، چیف جسٹس، فیصلے کی۔ اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کے لائق مولا علی ہے، اور جب یہ خلیفہ بن گئے، زندگی ویسی کی ویسی، غریب، درویش، فقیر، اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
مہمان نوازی کرتے چاہے اپنے پاس کچھ ہوتا یا نہ ہوتا. اور پھر ظلم کی بات دیکھیے کہ اس شخصیت کو مسجد میں فجر کے وقت شہید کیا جاتا ہے. ساری زندگی اللہ کے لیے لڑتا رہا، کافروں سے لڑتا رہا، اور مارنے والے کون؟ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے. اور معاف کیجئے گا، اس امت نے تو اپنے رسول کے نواسے خانوادہ کو شہید کر دیا. یاد رکھیے کبھی بھی ان لوگوں کے حق میں نہ گفتگو کیجئے جو آل رسول کے مخالف، ایمان ضائع ہو جائے. اور پھر کون سی ایسی شخصیت ہے صحابہ میں سے جس کو رسول نے کہا ہو غزوہ تبوک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پیچھے حضرت علی کو چھوڑ گئے. 30,000 مسلمان. کبھی تاریخ میں اتنا اجتماع نہ ہوا رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے. پیچھے حضرت علی کو چھوڑ گئے تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو فرمایا علی تجھے پسند نہیں ہے کہ میری اور تیری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی نسبت. تو کون سے ایسا بندہ جس کو اتنی محبت دی، پھر اپنی زبان سے اس کو کہا علی فی الجنہ، علی جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا جو مسجد میں داخل ہوگا، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کہنے لگے ہم نے دیکھا ایک بندہ اس نے سر اپنا ڈھانپا ہوا، ہم نے غور سے دیکھا تو مولا علی تھے. یا آل رسول ہمارا ایمان، اور اللہ اسی پہ مجھے موت نصیب فرمائے. آل رسول کی محبت ہمیں عطا فرمائے. اور پھر اولاد کی تربیت، سبحان اللہ، اولاد میں پھر اللہ نے حسن حسین جیسے ہیرے دیے، اور جنہوں نے اپنے سر کٹوا لیے لیکن سر جھکایا نہیں، اپنے سر کٹا لیے. اور اس امت نے کیا کیا؟ حضرت حسن مصلی پہ کھڑے ہونے لگے، وہاں سے مسلح کھینچ لیا. یا مذل المؤمنین، اے مسلمانوں کو مومنوں کو رسوا کرنے والے. آج جو مولا علی کا نام لے رہے ہیں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، جب بات کھلتی ہے تو پھر بات کر دینی بھی چاہیے. میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آج مولا علی کا نام لیتے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا تھا. یاد رکھیے، اعتدال رکھیے، اور ہم ان کو سب سے بلند مرتبہ دیتے ہیں. اسی لیے جب وظائف مقرر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے زیادہ وظیفہ رکھا. کس کا؟ آل رسول کا، حسن حسین کا. بیٹے نے پوچھا تو فرمانے لگے کہ اس سے اللہ کے رسول ان سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ایک ران پہ حسن کو بٹھاتے، ایک پہ حسین کو بٹھاتے. اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. پھر یہ بھی تو دیکھیے، اور نبی کا انتخاب بھی تو وہی ہوتا ہے. اپنی سب سے پیاری بیٹی کا رشتہ کس کو دیا تھا؟ کس کے نکاح میں دی تھی؟ کہتے ہیں غیرت مند بندہ غیرت مند داماد تلاش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیرت مند، داماد بھی سب سے زیادہ غیرت مند. اور پھر یہ تو وہ شخص ہیں 10 برس کی عمر ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان توحید کرتے ہیں. ان کی پیدائش ہوئی رسول اللہ کے 30 سال بعد. آپ کی عمر 30 سال جب ان کی پیدائش ہوئی. حضرت فاطمہ حضرت علی سے 5 سال چھوٹی، 5 سال. اللہ اکبر. تو پھر دعوت پیش کی، دعوت کی پورے خاندان کی. اس وقت 13 برس کی عمر تھی. تو آپ نے پھر توحید کی دعوت دی، سارا خاندان خلاف ہو گیا. سگا تایا
باپ کا بھائی ابو لہب وہ خلاف، سارا خاندان خلاف۔ تو وہاں حضرت علی نے اٹھ کے کہا تھا اللہ کے رسول میری ٹانگیں کمزور ہیں، میرا جسم کمزور ہے، لیکن میں اللہ کے لیے آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر نبھایا۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی، کافروں کی امانتیں پڑی ہوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کس کو امین بنا کے اپنے گھر میں چھوڑا تھا؟ کس کو امانتیں سپرد کی تھی؟ مولا علی امانت دار بھی تھے، امین تھے، خائن نہیں تھے۔ ساری زندگی کبھی حکمرانی کا لالچ کیا ہی نہیں۔ جو بیعت میں تاخیر ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، اس کا سبب صرف اتنا تھا کہ ہمیں آپ کی خلافت پہ تنقید نہیں ہے، ہم مخالف نہیں ہیں۔ یاد رکھیے لوگ بڑی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جی مولا علی جی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، سارا جھوٹ اور بکواس کرتے ہیں۔ او جی حضرت عمر نے جا کے خیمہ اکھاڑ دیا، جی گھر کی وہ چوکاٹ تھی اسے گرا دیا، جی پیٹ میں بچہ تھا ضائع ہو گیا، سارا جھوٹ بکواس۔ ساری زندگی اہل بیت نے کبھی اس الزام کو کسی امام نے کبھی نہیں کہا۔ بعد میں پیدا ہو گیا آج کے منحوس لوگ، جنہوں نے لوگوں کو جھوٹ پہ لگایا، مولا علی کا نام لے کے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عمر میں، جس عمر میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس عمر میں ہر موقع غریب تھے، خود پالا اپنے گھر میں۔ ابو طالب غریب تھے، ابو طالب مالدار نہیں تھے۔ ایک بیٹے کو عقیل کو کسی نے لے لیا، مثلا عباس نے، ان کو پال لیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اپنی پرورش میں جسے رسول نے پروان چڑھایا ہو اس کے مقدر کے کیا کہنے، اور پھر آپ کا بازو بنے وہ مقام۔ مثلا میں ایک مقام کا تذکرہ کرتا ہوں، غزوہ حنین، مسلمان 12,000، کافر 6,000، نیا نیا مکہ فتح ہوا تھا، تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، اب آدمی ہیں سارے انسان ہیں، گھبرا گئے، بھاگ گئے۔ وہاں صرف 12 بندے باقی بچے، ان 12 بندوں میں مولا علی کریم کا نام بھی آتا ہے، وہی تھی۔ اور پھر مسلمان اکٹھے ہوئے، فتح ہو۔ ابو بکر صدیق کی خلافت، جیسے میں نے پہلے کہا، 1% بھی اختلاف نہیں کیا۔ ہاں یہ دل میں رنج تھا کہ ہم سے نہیں پوچھا، ہم اہل بیت، ہم سے پوچھ لیتے آپ کی خلافت کے بارے میں تو ذرا بھی رائے نہیں۔ اور جس کو رسول نے اپنی نماز، اپنی زندگی میں 17 نمازوں کا امام بنایا، بدھ والے دن سے آپ بیمار ہوئے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کچھ نمازوں میں آپ آ جاتے۔ 17 نمازیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زندگی میں حضرت صدیق اکبر نے بنایا، پڑھائیں۔ اور اسی لیے مولا علی کہتے تھے بعد میں کہ رسول نے آپ کو مصلی کے لیے خاص کر لیا، ہم نے آپ کو امیر المؤمنین بنا لیا۔ اور پھر بیعت چھپ کے نہیں کی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی تقیہ۔ اللہ کی قسم ہے، مولا علی جیسا شخص چھپ کے کیسے منافقت کر سکتا ہے؟ جی دل میں نہیں تھا، جی اوپر سے کہہ دیا۔ نہیں، جب حضرت فاطمہ فوت ہوئی تو پھر بلایا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ میرے گھر میں چلیے۔ وہاں پھر پہنچے، آپس میں گلے شکوے، جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اہل بیت، ہم سے پوچھ لیا ہوتا۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے وہاں موقع ہی ایسا تھا، اگر کوئی حکمران نہ بنتا انصار میں سے ایک خلیفہ بن جانا تھا، موقع ایسا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا ہم مسجد میں آ کے بیعت کریں گے، ظہر کی نماز یا عصر کے بعد پھر سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے بیعت ابو بکر کی ہے، خلیفہ کی بیعت کی ہے۔ تو اللہ پاک جہاں ان کے فضائل ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، نہ کسی صحابی کو اللہ، اور یہ خود بھی سوچیں کو صحابی جتنا بھی کیا گزرا ہو، اور ہم جیسے سے تو اچھا ہوگا جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اپنی جنت اور اپنی دوزخ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
رسول اللہ نے فرمایا آخری بات کر کے حدیث سنا کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، فرمایا بعض اوقات بندہ ایسی بات کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، اس برے کلمے کی وجہ سے اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اور بعض اوقات بندہ ایسی اللہ کی رضامندی والا کلمہ کہہ دیتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ کون سی نیکی ہے، لیکن اسے ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تمام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ بھئی